بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میں بہت مشکور ہوں، اپنی جانب سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی برکت اللہ صاحب کا، اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے طلباء کی جانب سے بھی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ معاشیات کے موضوع پر اور مالیات کے موضوع پر آپ ہمارے لیے ایک مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمارے افتاء کے طلباء کو انشاءاللہ بھرپور اس تعلیمی سال کے دوران بھی اور آئندہ تعلیمی سالوں کے دوران بھی انشاءاللہ استفادے کا موقع ملے گا. اور ہم یہ کوشش کریں گے آپ سے رابطے میں رہ کر کہ جو ابھی تک جو گفتگو چل رہی ہے وہ ایک تعارفی گفتگو چل رہی ہے، لیکن پیچیدہ جو مالی مسائل جو کاروباری سلسلے میں سامنے آتے ہیں اور جن کا سامنا کرنا ہوتا ہے، خاص طور پر تجار حضرات کو اور بزنس مین کو، اور وہ پریشان بھی رہتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سوالات کو کبھی ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں اور ان کے جوابات آپ کے ذریعے ہم کو حاصل ہوں انشاءاللہ. تو ہم مشکور ہیں بہت بہت آپ کے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ تعاون جاری رہے گا انشاءاللہ. تو میں طلباء کا بھی مشکور ہوں کہ طلباء اگرچہ کم تعداد میں ہیں، لیکن جو بھی جس تعداد میں موجود ہیں وہ ہمارے لیے بہت قابل قدر ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے جو بھی مشغولیات ہوتی ہیں ان کی، اس میں سے وقت نکالا. یہ ایک گویا کہ غیر رسمی وقت ہے ایک طریقے سے. تعلیمی وقت میں نکالنا آسان ہوتا ہے وقت. تو آج کا ہمارا موضوع ہے ٹاٹا شرعی فنڈ یا ٹاٹا میوچول فنڈ اور اس کی شرعی حیثیت. اب آپ ارشاد فرمائیں. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں ٹاٹا کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں، سیلز مین نہیں ہوں، اور اس حیثیت سے میں ٹاٹا فنڈ کو نہیں پیش کر رہا ہوں. لیکن چونکہ میرا ایک لمبا تجربہ ہے، تقریباً 25-30 سال کا ٹاٹا کے ساتھ، کسی ریلیشن شپ کے تحت نہیں، بس ایسے ہی کہ ہندوستان جیسے بڑے ملک میں اگر ایک بڑا ادارہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس سے دلچسپی تھی. 2000 تقریباً سن 2000 سے میں ان سے ربط ضبط میں ہوں اور ان سے معلومات لیتا رہتا تھا، اور وہ بھی ہمیں پوری معلومات دیتے تھے. یہاں لندن میں بھی جو رتن ٹاٹا صاحب جب آئے تو ان کے ساتھ جو نمائندے آئے ان کے ساتھ بھی میری ملاقات رہی. اس زمانے میں وہ ٹاٹا شریعہ فنڈ جو ہے وہ لانچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے انٹرنیشنل فیلڈ میں. یعنی ٹاٹا کا ایک تو ایتھیکل فنڈ ہے مقامی ہندوستان کے لیے، گویا ایتھیکل جو ہے جس کا ترجمہ میں نے شرعی کیا ہے، یعنی شرعی میں نے لیگل اور مناسب اور اخلاقیات کے ضابطے کے تحت. اب وہ اخلاقیات کا ضابطہ انڈر لائن تو شریعت ہے، لیکن وہ شریعت کا لفظ ہندوستان میں استعمال نہیں کرتے ہیں کیونکہ اور دوسرے جو ٹاٹا کے کلائنٹ ہیں وہ اس سے وحشت نہ کھا لیں. لیکن باہر مڈل ایسٹ کے لیے اور ڈالر بیس جو فنڈ ہے اس کا نام پراپر انہوں نے ٹاٹا شریعہ فنڈ رکھا ہے، جو کہ دبئی اور یورپ اور امریکہ میں اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، ٹاٹا شریعہ فنڈ. لیکن ہندوستان میں جو ہے وہ حساسیت کی وجہ سے ایتھیکل اس کا نام رکھا گیا ہے. لیکن 1994 سے دیکھیے، یہ تو پہلے صفحے پہ آپ کے پاس معلومات ہے کہ تقوی ایڈوائزری کمپنی جو ہے تاسیس، وہ ہمیشہ سے ان کو حوصلہ افزائی کرتی رہی ٹاٹا کو کہ آپ پارسی اوریجن کے ہیں نا ٹاٹا لوگ، تو ان کا کوئی ہندوازم سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی آئیڈیالوجی سے ہے. لیکن بزنس کمیونٹی کے لحاظ سے ٹاٹا جو ہے ورلڈ کلاس کمپنی ہے، ہندوستان کو اس پر فخر ہونا چاہیے. تو ان کی حوصلہ افزائی یہ ہوتی رہی کہ بھائی آپ مسلمانوں کے لیے بھی کچھ بنائیں. تو 1990 سے لے کر جو کوششیں ہوتی رہیں
उस वक्त उन्होंने कहा कि चलिए हम तजुर्बा करते हैं। टाटा कोर सेक्टर फंड के नाम से उन्होंने शुरू किया और उसकी मार्केटिंग भी हुई हिंदुस्तान के अंदर और बाहर, और उसके जो रिजल्ट निकले इंटरनली, जो अंदरूनी तौर से उन्होंने जब एनालाइज किया कि शरीयत के अहकाम की पाबंदी करने की वजह से इस फंड की एक खुसूसी हैसियत हो गई है और इसमें लॉसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी यानी बैंकिंग और इंश्योरेंस में जो अप डाउन होता है उससे ये बचा हुआ था। तो उस तजर्बे के बाद कहने लगे कि 10 साल के तजर्बे के बाद हमने इसको इंटरनेशनल ग्राउंड पर शरीयत के नाम से लॉन्च करने का फैसला किया। आप लोगों की इत्तला के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी 20,000 ब्रांचेज हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन्होंने भी ये शरिया फंड लॉन्च कर दिया था तकरीबन, यानी 11 बजे रात को, 12 बजे जब उसको इशू होना था तो 11 बजे वो विथड्रॉ किया गया सियासी बुनियादों वजूहात की बुनियाद पर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 5-7 साल की तैयारी के बाद अपना स्टेट बैंक शरिया फंड लॉन्च कर रहा था, लेकिन उसको रोक दिया गया। लेकिन टाटा चूंकि सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है, इसलिए वो इसमें कामयाब रहा और उसको इंडिपेंडेंट जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया। आइए अब हम देखते हैं कि इसकी तारीख क्या रही है। एथिकल फंड जो है वो 1994 में, यानी आज से तकरीबन 26-27-28 साल पहले शुरू हुआ था। यानी टाटा की तारीख तो हिंदुस्तान में 150 साल पुरानी है, और हम जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं वो हर जगह, हर फील्ड में, हर दुकान में टाटा के नाम से यानी उसके ब्रांड की को एतमाद का दर्जा देते हैं, और एक नमक और चाय से लेकर बड़े बड़े ट्रक और होटल और एयरलाइन तक टाटा का नाम जो है ट्रस्टेड है। लिहाजा 100-150 साल की जो उनकी जो बिजनेस लाइन में तजुर्बा है, उसकी बुनियाद पर उन्होंने जो म्यूचुअल फंड यानी बचत और सरमायाकारी के जो फील्ड है उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे तजुर्बे किए हुए हैं। और उनके पास जो लोग काम करते हैं टाटा में, मैं अभी पिछले 2-3 महीना पहले जुलाई में मैं उनसे मिल के आया हूँ, वो दिलो जान से इन सब चीज़ों को सही समझते हुए करते हैं। तो लोगों के मकासद के मुताबिक उनकी बचत को बढ़ाने या आमदन देने वाली स्कीमों में टाटा म्यूचुअल फंड लगाता है। और टाटा शरीफ फंड की खुसूसियात जो है वो तो तारीखी है, उसकी इंतज़ामी सलाहियतों की बुनियाद पर है, जिससे नुकसान के ख़तरात को कम अज़ कम रखता है। और टाटा की इंतज़ामी पॉलिसी ये रही है कि मुसलसल और दूररस इजाफा बचतों में होता रहे। यानी ऐसा नहीं कि 2-4 महीने के लिए पैसे रखे जाएं और वो बहुत इजाफा हो जाएगा। इसमें कम से कम साल, 2 साल, 3 साल के लिहाज से जब बचत और सरमायाकारी होती है तभी उसका कोई अच्छा नतीजा निकल सकता है। और टाटा का बेहतरीन कारकर्दगी और वाज़ेह पॉलिसी के तहत नुकसान के ख़तरात से बचना, ये उनकी पॉलिसी रही है, टाटा की तारीख़ी खुसूसियात रही है। चनांचे अगर हम देखेंगे आइंदा कुछ स्लाइड्स में, ये मेरा आम तौर से इस्लामिक फाइनेंस की चीज़ें प्रेजेंट करने का यही तरीका रहा है कि मैं अरबी और इंग्लिश या उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में प्रेजेंटेशन पेश करता हूँ। मैं पिछली मरतबा जब आपसे मुखातब था तो हिंदुस्तान में था और वहाँ मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं सब कुछ कर सकता, मैं सफ़र पे था। तो ये तो हुआ उसकी तारीख़ी बैकग्राउंड। अब आइए ये हम समझें कि ये टाटा म्यूचुअल फंड है क्या चीज़। म्यूचुअल फंड की एक किस्म है जिसमें मुख्तलिफ जो बचत करने वाले हैं उनके मकासद के मुताबिक उनकी सरमायाकारी और इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ताकि शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, यानी माहाना इनकम वाली स्कीम भी है और सालाना इनकम वाली स्कीम भी है, और बगैर इनकम वाली सिर्फ बढ़ोतरी वाली ग्रोथ स्कीम भी है। तो अक्सर लोग जो हैं बचत और सरमायाकारी के जो मकासद हैं इंसानों में, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सभी के लिए ये
یہ درپیش ہیں ہندوستان کے ماحول میں کہ اکثر لوگ مندرجہ ذیل مقاصد کے تحت سرمایہ بچت یا سرمایہ کاری کرتے ہیں، یا تو تعلیمی اخراجات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، مکان و زمین کی خریداری کے لیے، معیار زندگی بڑھانے کے لیے جیسے کار یا اسکوٹر یا سیاحت کے لیے، علاج و معالجے کے اخراجات کے لیے، بڑھاپے اور ریٹائرمنٹ کے دنوں کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ میں جس عمر میں ہوں اس وقت تو میرے سامنے اب ریٹائرمنٹ ہی کی اسکیم ہے، اور میں نے ابھی پچھلے وزٹ میں ریٹائرمنٹ اسکیم میں کا اکاؤنٹ کھول دیا ہے ہندوستان میں بھی، یہاں بھی کھولنا چاہیے لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ملا مجھے۔ تو یہ مقاصد جو ہیں 6 قسم کے، ان مقاصد کے تحت عام لوگ بچت کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، یا مختلف طریقے سے کچھ لوگ تکیے میں یا دیواروں میں پیسے جمع کرتے ہیں کیونکہ ان کو اداروں پر اعتماد نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی طریقہ رہا ہے۔ لیکن آج کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس میں اگر لوگ دیواروں میں اور گڑھوں میں اور تکیوں کے نیچے پیسے رکھیں گے تو وہ 10-15 سال کے بعد اس کی قوت خرید جو ہے وہ آدھے سے کم رہ جاتی ہے، لہٰذا اب وہ اختیار ہمارے پاس رہا نہیں پرانے زمانے کا جو سورۃ الکہف میں ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ نیک ماں باپ نے بچوں کے لیے جو خزانہ سونے کا یا چاندی کا جمع کر دیا تھا وہ پوتے پڑ پوتوں کو کام آیا۔ لیکن اب چونکہ کرنسی پیپر والی ہے جس کی ویلو دن بدن گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، لہٰذا ہمیں یہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بچت کی اسکیموں میں اور سرمایہ کاری میں لگانا ہوگا، اور اسی کے لیے اسی خدمت کو سامنے رکھتے ہوئے ٹاٹا نے مسلم کمیونٹی کے لیے، یعنی مسلمان چونکہ ہندوستان میں 15 سے 20% ہیں ان کے لیے، اور جو باہر ہیں خلیج میں ان کے لیے، اور جو عرب حضرات ہیں جو اگر ہندوستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، یہ 3 آڈینس تھے۔ ان کی وجہ سے ٹاٹا نے یہ بہت ہی سوچ سمجھ کے اور لاکھوں ڈالر خرچ کر کے یہ فنڈ بنایا ہے اور اس کو چلا رہے ہیں۔ اس کی آگے میں بتاؤں گا کہ اس کی ابھی فی الحال تو شریعت کی نگرانی جو ہے تاسیس کمپنی کر رہی ہے، جو پہلے صفحے پہ آپ نے دیکھا بمبئی کی کمپنی ہے، لیکن تاسیس ہی کے کہنے سے پچھلے 15-20 سالوں میں دبئی اسلامک بینک کا جو شریعہ بورڈ ہے وہ ان کی شرعی نگرانی کرتا تھا۔ یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو انسان کیوں میوچول فنڈ میں پیسے لگائے جاتے ہیں۔ تو فائنینشیل پلاننگ یعنی بچت اور آئندہ کے اخراجات کے لیے جو انسان کوششیں کرتے ہیں وہ اس کا پورا ایک پروسیس ہے۔ 1 سے 5 یا 6 نمبر جہاں دیے گئے ہیں اور مختلف کلروں کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے ہر چیز کا ترجمہ نہیں کیا ہے، لیکن شروع نمبر 1 سے یہ ہے کہ بچت کے مقاصد کی تعیین سب سے پہلے ضروری ہے کہ مجھے بچت اور سرمایہ کاری جو کرنی ہے وہ کتنے آئندہ کی کن اخراجات کے لیے جن کا ظہور 5 سال 10 سال 2 سال 3 سال کے بعد ہوگا، اس لحاظ سے پہلے سوچنا پڑتا ہے۔ پھر آمدنی اور بچت کا اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے اخراجات سے ماہانہ کتنا پیسہ بچا سکتے ہیں۔ مثلا آپ ہنسیں گے کہ میں یہاں انگلینڈ سے رہتے ہوئے میں نے 50 پاؤنڈ ماہانہ ٹاٹا میں ڈالنا شروع کیا، ایسے ہی سمجھنے، اور اس کے لیے 50 روپیہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، 150 روپیہ 200 روپیہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ تو آمدنی اور بچت کا اندازہ لگا کر پھر یہ پختہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ ہر ماہ ہم اتنا پیسہ ضرور بچا کے پس انداز کریں گے۔ پھر چوتھا یا 5واں پروسیس یہ ہے کہ جب ہم مضبوط ارادہ کر لیں اور اپنے حالات کو اس کے ذریعے منظم کر لیں تو ماہانہ اسٹینڈنگ آرڈر کے ذریعے منصوبہ پر عمل کرتے ہوئے اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے۔ عام طور سے اب یہ پروسیس آن لائن ہو گیا ہے، پہلے تو بہت کچھ فارم بھرنا پڑتا تھا، اگر آپ کو میں دکھاؤں کتنے لمبے لمبے فارم ہوتے تھے، ابھی بھی میں بھر کے آیا ہوں میرے گھر والی کے لیے، تقریباً 8-10 صفحے کا فارم تھا، لیکن اب وہ سب ختم ہو کے آن لائن ہو گیا ہے۔ آپ کسی وقت بھی آن لائن اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، جیسے اور بینکوں کے ساتھ ہیں تو اسی طرح ٹاٹا کے ساتھ بھی کھول سکتے ہیں، اور بچت کو گویا
ہر مہینے آپ کے بینک اکاؤنٹ سے یا جیسے بھی آپ اس میں ہر ماہانہ ڈال سکتے ہیں، اور ہر مہینے آپ کو اس کا اسٹیٹمنٹ، اس کی رسید پراپر طریقے سے، دنیا کے جیسے جو بھی طریقے ہیں، بغیر کسی لومۃ لائم کے یا بغیر کسی اخفاء کے، بہت ہی منظم طریقے سے ٹاٹا والے بھیجتے رہتے ہیں، اور ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں ان کے ویب سائٹ پر۔ تو یہ تو ہوا پروسیس کہ کیوں لوگ ٹاٹا میں داخل کرتے ہیں پیسے۔ یہ جو وجوہیں ہیں، اس میں مسلم و غیر مسلم، شرعی و غیر شرعی سبھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس صفحے میں جو دکھایا جا رہا ہے کہ کمپوننٹس آف فائنینشیل پلاننگ، کہ لوگ جو فائنینشیل اور بچت اور سرمایہ کاری کی جو پلاننگ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اپنے آپ کو آئندہ کے کسی خطرات سے یا کسی مشکل اوقات سے، جیسے پینڈیمک اور کرونا وائرس کے زمانے میں ہاتھ پیر بند کے لوگ بیٹھنا پڑتا، اس زمانے ایسے ہی کسی غیر معمولی اوقات کے لیے یا کسی ایمرجنسی صورتحال سے مقابلہ کرنے کے لیے، یہ عام طور سے جو لوگ کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ کبھی جیسے 5-10 سال کے بعد یونیورسٹی لیول کی تعلیم یا میڈیکل تعلیم یا انجینئرنگ کے لیے بہت بڑی فیس وغیرہ بچوں کے لیے جمع کی جاتی ہے، اس کی پلاننگ ہوتی ہے۔ یا ریٹائرمنٹ، یعنی جو لوگ 50-55 کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، اب ان کو اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے فکر ہوتی ہے۔ حالانکہ مسلم معاشرے میں تو ایک سسٹم ہے، لیکن اب مسلم معاشرے میں بھی ریٹائرمنٹ اور ریٹائرمنٹ اسکیم خود دارالعلوم دیوبند اور بڑے بڑے اداروں میں پروویڈنٹ فنڈ اور پینشن وغیرہ کا سسٹم ہے۔ تو یہ ہے انسانی ضروریات، اس میں کوئی اسلام اور غیر مسلم کی کوئی خصوصیت نہیں، یہ عام طور سے انسانوں کو ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ تو اس ضروریات کے پیش نظر جو مختلف فنڈ معاشرے میں یا ٹاٹا کے پاس یا غیر ٹاٹا کے پاس موجود ہیں، ان مقاصد سے متعلق کچھ اسکیمیں موجود ہوتی ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، آپ بھی ہم جانتے ہیں، کچھ لوگ لائف انشورنس لے لیتے ہیں، کچھ لوگ LIC کی کچھ اسکیموں میں لگاتے ہیں فنڈ، ایمرجنسی کے لیے یا کچھ اوقات کے لیے، یا کچھ لوگ جو ہیں ایمرجنسی کے لیے اور بھی جو مختلف قسمیں فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو داہنے طرف فنڈ کیٹیگری جو ہے، لیکوڈ فنڈ یا الٹرا شارٹ ڈیوریشن فنڈ یا شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، فلیکسیبل اور اسمال کیپ فنڈ، یہ مختلف فنڈ جو ہیں انسانوں کی ضروریات کے لیے ہے۔ اس میں اسلام اور مسلم کی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کے جو سالانہ 2 سال، 3 سال، 5 سال کے جو ریٹرن ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے صرف نمونے کے طور سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ریٹائرمنٹ کی اسکیم تو مسلم و غیر مسلم سبھی کو ضرورت پڑتی ہے، تو گورنمنٹ کی ریٹائرمنٹ اسکیم ایک ہے غیر گورنمنٹ کی پرائیویٹ انڈسٹری میں، اور ایک ہے جو خود ہی مینج کرنا ہے، خود ہی اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے سیونگ اور انویسٹمنٹ کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ سب معاشرے میں مختلف اسکیموں کے تحت مختلف ادارے وقتاً فوقتاً بھیجتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حکومت ہند جو ہے وہ کچھ پینشن کا جو اکاؤنٹ ہے وہ مینج نہیں کر پا رہی ہے، تو اب بہت ساری اسکیمیں، بہت ساری ملازمتیں ایسی دے رہی ہے حکومت جس میں پینشن کو مائنس کر دیا جا رہا ہے، کیونکہ پینشن کی لائبلٹی جو ہے، اس کی ذمہ داریاں جو ہیں بہت بھاری بھرکم ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو اطلاع عرض ہے کہ UK میں بھی پہلے حکومت اس پینشن اسکیم کو مینج کرتی تھی، لیکن پچھلے 10 سالوں سے حکومتوں نے بھی اپنے ہاتھ جھاڑ لیے اس سے، اور اس کو پرائیویٹ کر دیا، پرائیویٹ حکومت کی مل کر ایک پارٹنرشپ میں کام کیا۔ پورے یورپ میں، امریکہ میں یہ پینشن اسکیمیں ایسی ہی چل رہی ہیں، پرائیویٹ۔ تو اب آتے ہیں ہم کہ انسانی ضروریات، مختلف جو قسم کی ضروریات ہیں، تعلیمی، علاج معالجے، بیرون سفر، حج یا عمرے کے لیے جیسے ہم لوگ جمع کرتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے لیے، شادی کے لیے یا اور خرچوں کے لیے، تو اس کو کس طرح اسلامی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اسلامی شرعی سرمایہ کاری میں ہم شریعت کے احکام کے مطابق سرمایہ کاری اور منافع کماتے ہیں، یعنی
عام طور سے پارٹنرشپ میں یا کسی رشتے دار کے ساتھ مل کے لوگ ذاتی طور سے لگاتے ہیں یا خاندانی وہ لگاتے ہیں. مجھے خود یاد ہے بچپن میں بھی کہ ہمارے والدین جو ہیں مختلف لوگوں سے چھوٹی چھوٹی اسکیموں میں، انڈسٹریل اسکیموں میں تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر اور اس کی انکم اور کرایہ کے ذریعے حلال سرمایہ کاری کرتے تھے. کیونکہ اسلام میں قرض لینا بہت ہی آخری ریسورٹ ہے اور بہت ہی مجبوری کے تحت قرض لیا جا سکتا ہے. اس کے بجائے بچت کے ذریعے ضروریات پوری کرنے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جیسا کہ آپ سب علماء حضرات کو معلوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا ان لوگوں کی جو زندگی قرض کی پیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، کہ وہ قرض لے کے اپنی ضروریات پوری کرتے رہے اور انہوں نے اس قرض کو پورا کرنے کا کوئی انتظام اور مسائل نہیں چھوڑے. تو یہ اس پر بہت ہی سخت وعیدیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے بھی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. بچت اور حلال سرمایہ کاری کے ذریعے ہی قرض داری سے احتراز ممکن ہے. آج کل کے زمانے میں ہر چیز انتظام کے ساتھ ہو سکتی ہے. لہٰذا ہر مسلمان چاہے مالدار ہو یا غریب ہو بچت اور حلال سرمایہ کاری کی ادھد ضرورت ہے. اور اسی ضرورت کے پیش نظر مختلف ادارے، مسلم ادارے اور غیر مسلم ادارے، مقامی ادارے اور عالمی ادارے، سبھی انسانوں کی جو عام ضروریات ہے اور مسلمانوں کی جو خصوصی ضروریات ہے ان سب کے لیے کرتے ہیں. مثلاً اگر آپ کے لیے ایک جملہ معترضہ کے طور سے میں عرض کرتا جاؤں کہ ملیشیا میں 40-45 سال پہلے، 60 سال پہلے حج کے لیے جو لوگ پسنداز اور بچت کرتے تھے، حج تبنگ کے نام سے حاجیوں کے پیسے، یعنی حج پہ جانے والوں کی جو بچت تھی اس کے انویسٹمنٹ کے لیے جو حلال طریقہ انہوں نے اپنایا تھا، آج وہ دنیا کا بہت بڑا ادارہ بن گیا ہے حج تبنگ. اور ملیشیا میں اسلامی فائنانس کی جڑ و بنیاد ہی حج اور عمرے کے لیے جو سیونگ تھی وہ بن گئی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ارکان اربع میں اور خصوصاً حج کو کس طرح فائنانس کے ساتھ ایسا جوڑ دیا کہ ہماری فائنینشیل زندگی بھی اسی پر بن سکتی ہے. تو آئیے ہم یہ غور کرتے ہیں کہ بھائی ٹاٹا کیسے شرعی ہو گیا. ٹاٹا جو ہے، ٹاٹا ایتھیکل فنڈ کو شرعی بنانے میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے. تو چند تھوڑی سی باتیں ہم اپنے یاد دہانی کے لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ قرآن حدیث سے جتنی چیزوں کا منع ہے، محرمات ہیں، ان میں سرمایہ کاری نہ کرنا. جو کمپنی کسی بھی حرام کام میں مبتلا ہو اس میں سرمایہ کاری نہ کرنے کا ٹاٹا نے اس فنڈ میں عہد کیا ہے اور وہ باقاعدہ کانٹریکٹ کے ذریعے تاسیس کے ساتھ اس کا معاہدہ کرتے ہیں. حرام اشیاء جیسے شراب، سور اور غیر اخلاقی تجارتی اداروں سے پرہیز کا وہ عہد کرتے ہیں. ایسے مالیاتی ادارے جو سود یا انشورنس یا جوا بازی میں ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں. تو یہ جنرل چیزیں ہیں کہ جب سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ ہر قسم کی جو شریعت میں حرام ہے وہ اس کی ایک لسٹ ہم ان کو دے دیتے ہیں. اگلے صفحے پہ آپ دیکھیں گے کہ اس لسٹ کی بنیاد پر وہ انویسٹمنٹ کا فیصلہ کرتے ہیں. تو ٹاٹا کا جو شرعی فنڈ ہے وہ اس کے 2-3 طریقے ہیں. لانگ ٹرم کیپٹل اپریسیشن فنڈ ہے یا انویسٹمنٹ پریڈامنٹلی گروتھ فنڈ ہے، اور لو رسک یعنی کم نقصان کے کم چانسز ہوں یا متوسط درجے کے نقصان کے خطرہ ہو یا بہت ہی اعلیٰ نفع اور اعلیٰ نقصان دونوں ہی کا خطرہ ہو. اس سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ٹاٹا جو ہے وہ ٹاٹا کا ایتھیکل فنڈ وہ ایک خاص طریقے سے ترجیحات کی بنیاد پر، انویسٹر کی ترجیحات کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتا ہے. ابھی اور تفصیلات شرعی جو ہے آپ کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ٹاٹا جو ہے وہ شریعت کمپلائنٹ کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ پہلے دبئی اسلامی بینک سے لیتا تھا، پھر اب بمبئی کی تاسیس کمپنی سے، جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اسکرین کے دائیں طرف اوپر ہے. تو پورٹفولیو آف اسٹرانگ کمپلائنس سو لو لیوریج کمپنیز، مطلب ہے کہ جو شرعی احکام
کا جب لحاظ کیا جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کمپنیاں جن کے اوپر قرضہ کم سے کم ہے اور جو اپنے ہی پیسے سے تجارت کرتی ہے وہی اسی میں انویسٹمنٹ ہوتا ہے. اسٹرانگ کیپٹل اسٹرکچر یعنی ان کے پاس خود ہی اپنے مساہمین کے مشارکین کے جو پیسے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ بینکوں کے قرضوں پر نہیں چلتے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے بڑے جتنی کارپوریشن ہیں سب بینکوں کے پیسوں کی بنیاد پر سب آگے بڑھتے ہیں. لیکن ٹاٹا میوچل فنڈ میں انہی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے جو اپنے ہی سرمایہ یعنی مشارکین کے سرمایہ زیادہ ہو. ہائی کیش جنریٹنگ کمپنیز یعنی جو کمپنیز بہت ہی پروفیٹیبل ہو اور ان کے پاس قرضہ کم ہو وہی کمپنیز ٹاٹا کے ایتھیکل فنڈ میں آ پاتی ہیں. پھر کچھ اور شرائط ہیں یہاں. ڈائیورسفائڈ اکویٹی فنڈ ود اے ڈفرنس, نو ایکسپوجر ٹو بینکنگ اینڈ فائنانس, اوائڈ سنگل سیکٹر انویسٹمنٹ. اس کی تفصیل جو ہے یہ جو قواعد عامہ ہے اس کی تفصیل جو ہے اگلے صفحے پہ آ رہی ہے. اس کو اردو میں اگر میں اس صفحے کا میں اردو ترجمہ نہیں کر سکا کیونکہ اگلے صفحے پر اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. تو مثلاً انٹرنیشنلی جو علماء کے اجماع کے ذریعے جو فیصلے کیے گئے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں یعنی جو ہندوستان میں جیسے ٹاٹا کا خود اسٹاک مارکیٹ کمپنیز ہیں, ٹاٹا ٹرک ہیں, ٹاٹا اسٹیل ہے, ٹاٹا کی ایئر لائن کمپنی ہے, اس میں ہم بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. تو عالمی سطح پر جیسے ہندوستان میں تقریباً 5,000 سے 7,000 کمپنیز ہوں گی جو اسٹاک مارکیٹ میں ہیں, تو ان پر ہمارے یہاں تاسیس کمپنی میں ایک فل ٹائم 1 سے 2 بندے لگے رہتے ہیں اور تمام کمپنیز کے سالانہ حسابات کو دیکھتے ہوئے اور ان کی جو سالانہ لیکچر ابھی ہو رہا ہے جس میں شرعی احکام کے مطابق حرام سے بچتے ہوئے صرف حلال کام ہوتا ہے. جیسے ٹیلی کام کمپنی ہے, ٹیلی فون کی جتنی کمپنیز ہیں, موبائل کی کمپنیز ہیں, وہ شرعی بنیادوں پہ چلتی ہیں کیونکہ ٹیلی فون پرووائڈ کرنا ایک مباح چیز ہے. تو اس کو نیگیٹو اسکریننگ کہتے ہیں کہ جو حرام چیزیں ہیں اس سے بچنا, اور جب حرام سے بچ جائیں تو بقیہ جو ہے وہ حلالی ہو جاتی ہے. کچھ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات. تو حرام کمپنیز تو بالکل معروف ہیں یعنی جوئے سٹہ بازی, سود, انشورنس والی, اور حلال کمپنیز بھی بہت معروف ہیں, ٹیلی کام اور ریلوے, ٹرانسپورٹ اور دوسری چیزیں ہیں. لیکن کچھ گرے ایریا یعنی مشتبہ بھی ہے جس کے لیے ٹاٹا اور تاسیس والے شریعہ بورڈ کی طرف سالانہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم اس کو غور فکر کر کے اس کے بارے میں فیصلہ دیتے ہیں. تو یہ جو 9 چیزوں کی لسٹ ہے کہ بینک اور انشورنس کمپنیوں میں کبھی سرمایہ کاری نہیں کرتے ہیں ٹاٹا میوچل فنڈ والے, ایتھیکل فنڈ والے. شراب بنانے اور بیچنے والوں میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں. جوا, سٹہ بازی اور اس جیسے اداروں میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں. سور اور جھٹکا اور غیر ذریعہ میں والی کمپنیز میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں. تمام حرام اشیاء کی تجارتی کمپنی میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں. سنیما اور ٹی وی اور فحاشی والے اداروں میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں. ہوٹل اور قہوہ خانے والے اداروں میں نہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ہتھیار اور اسلحہ بنانے والے اداروں میں بھی انویسٹ نہیں کرتے ہیں یعنی ڈیفینس انڈسٹری میں. اور جن کمپنیز میں شبہ ہوتا ہے اس کے بارے میں شریعہ بورڈ سے پوچھ کر اس پہ یس ایمو کرتے ہیں. چنانچہ یہ جو فوٹو آپ کے سامنے ہے یہ گویا ایسے ہی آپ کی اس کے لیے ہے کہ ہندوستان کی عمومی بازار میں, شیئر بازار میں حلال و حرام کی تعین کرتے ہوئے انہی کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں جن کی تجارت عمومی طور سے 99% حلال ہوتی ہے. تو کہنا یہ تھا کہ یہ کام ایسے وقتاً فوقتاً نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ پرماننٹلی سال بھر کا یہ کام ہوتا ہے. روزانہ کسی کمپنی کا حساب کتاب آتا رہتا ہے تو اس کو ڈیٹا جو ہے یعنی اس کی جو معلومات ہے ان کی نفع و نقصان کی اور قرض کی اور دوسری یعنی یہ تجارتی کاموں کے علاوہ جیسے کہ میں نے شروع میں چند جو پریزنٹیشن دیے تھے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے سلسلے میں,
تو اسٹاک مارکیٹ میں حرام کمپنی سے بچتے ہوئے جو تجارت کی جاتی ہے شیئر کی، شیئر کو لیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے اور پھر اس کو بیچا جاتا ہے وقتاً فوقتاً، اس کے بھی شرعی اصول ہیں جن کا وہ لحاظ کرتے ہیں. یعنی شیئر کو خریدنا اور اس کو رکھنا اور صبح شام خرید فروخت نہیں کرنا، یہ کام ٹاٹا ایتھیکل فنڈ والے ہم سے اجازت لے کر اور ہماری نگرانی میں کرتے ہیں، جس کا ماہانہ ان کو ہم ان کمپنیز کی لسٹ دیتے ہیں، اور ہر 3 مہینے پر ٹاٹا ہمیں ان تمام کمپنیز کی لسٹ دیتی ہے جس میں انہوں نے انویسٹمنٹ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں یہ بتا سکیں کہ اس میں کوئی غیر شرعی چیز ہوئی یا نہیں ہوئی، یا کوئی اگر غیر شرعی تھی تو اسے فوراً چند دنوں کے، چند ہفتوں کے اندر اندر اسے بیچ کے دوسری حلال کمپنیز میں انویسٹمنٹ کر دیا گیا. تو صرف حلال کمپنیز ہی نہیں، حلال طریقے سے ان کمپنیز کا شیئر خرید کے رکھا جاتا ہے، اور اس کے جو پروفٹ ہوتے ہیں سالانہ، اس میں سے اس میں ٹاٹا ایتھیکل فنڈ میں اضافہ کیا جاتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسکیم ہے اس میں عام طور سے کیا کیا انکم ہے، یعنی ریٹ آف ریٹرن جسے کہتے ہیں، کہ اگر 100 روپیہ لگائیں تو سال بھر کے بعد وہ 100، 2، 3، 5 کتنا ہو جائے گا. تو یہ جو فگر ہیں کہ انکم 100 روپے کی انکم، 100 روپے کی سرمایہ کاری پر جو انکم عام طور سے سالانہ حساب کے بعد سامنے آتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو نفٹی یعنی جو غیر عمومی جو فنڈ ہے میوچول کے علاوہ، عام طور سے سودی و غیر سودی، حلال و حرام مکس جو فنڈ ہے، اس کا ریٹ آف ریٹرن یہ آخری کالم میں دیکھ لیجیے، اور بیچ میں جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ مارچ 22 یعنی چند مہینے قبل تک جو سالانہ اسٹیٹسٹکس تھی کہ ایک سال میں 26% تک اس میں ریٹرن آیا ہے، اور 3 سال میں 21% تک، اور اوورال 15-20 سالوں 25 سالوں کا اگر دیکھا جائے تو 16.17% ان کا رہا ہے. تو عام مارکیٹ سے 1-2% کم زیادہ ہی ہوتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ. اور اگلے صفحے پر آپ دیکھیں گے کہ اور دوسرے فنڈوں سے جب اس شرعی فنڈ کا مقابلہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے. میں نے خاص طور سے ٹاٹا سے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمیں ڈپازٹ اکاؤنٹ میں جو ریٹ آف ریٹرن ہے، فکس ڈپازٹ جو ملتا ہے بینکوں سے، یا ایل آئی سی کا جو فکس ڈپازٹ ہے، اور یہ ٹاٹا میوچول ایتھیکل فنڈ کے جو ریٹ آف ریٹرن ہے، اس میں کیا کمپیریزن ہے. یہ تو عمومی جنرل مارکیٹ اور ٹاٹا ایتھیکل کا یہ کمپیریزن ہے. دوسرا جو ہے وہ دوسرے انڈیکسز جیسے ٹاٹا ایتھیکل فنڈ بالمقابل فکس ڈپازٹ، میوچول فنڈ، دوسرے جو انڈیکسز ہیں، جو دوسرے نفٹی ہے اور فکس ڈپازٹ ہیں، تو یہ کلر کے ذریعے اس کی ریٹ آف ریٹرن کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس میں یہ ٹاٹا سے ہم نے ڈیٹا حاصل کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو عام طور سے عام مسلمان تو یہ جانتا ہے کہ فکس ڈپازٹ میں ڈال دیجئے، 5 سال کے بعد دگنا ہو جائے گا، مثلا یا 1.5 گنا ہو جائے گا، یا زیادہ ہو جائے گا، 8-10% جو بھی ملتا ہے اس میں. تو فکس ڈپازٹ کا یہ دیکھ لیجئے کہ گراف جو ہے 2018 سے 22 تک، یعنی پچھلے 4 سالوں میں ایک سمجھ لیجئے آہستہ آہستہ ایک فکس طریقے سے بڑھتا رہا ہے. یہ فکس ڈپازٹ کا ہے. لیکن جو دوسرے انڈیکسز ہیں، جیسے دوسرے میوچول فنڈ ہیں اور نفٹی کا جو انڈیکس ہے، اس میں کمی زیادتی ہوتی رہی ہے. یہ کلر سے آپ اندازہ لگا دیں گے کہ نفٹی شریعہ اور ٹاٹا نفٹی اور ٹاٹا ایتھیکل فنڈ، تو اس میں سے اگر ٹاٹا شریعہ دیکھا جائے، یہ جو بلو کلر ہے، ڈارک بلو، تو یہ جو ہے اگر 2018 میں فکس ڈپازٹ سے مقابلہ کیا جائے تو 4 سالوں میں اس سے کبھی کم بھی رہا ہے، 2 سال تک، پھر اس سے زیادہ بھی بڑھ گیا ہے. تو جیسے فکس ڈپازٹ بینکوں میں رکھتے ہیں، اور حلال حرام، بلکہ حرام وہ ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے جو فکس ڈپازٹ میں جو انکم ہوتی ہے،
یعنی سود کی انکم ہوتی ہے، صاف صاف سود کی انکم ہوتی ہے، تو ٹاٹا شریف فنڈ میں وہی انکم کم و بیش 1-2% آگے پیچھے حلال طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ ڈیٹا شاید آپ کو کہیں اور نہ ملے، جو میں نے خصوصی ریکویسٹ کر کے ان سے منگایا ہے۔ ابھی میں پھر چند جولائی میں ممبئی میں تھا، جو ہمیں پینشن کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں، ان کے ہاں ایک قسم کا ایک ایڈوائزری چکر ایک انڈیکس تھا، جس سے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اگر 70-75 کی عمر میں کتنا آپ کو انکم چاہیے، تو کس عمر سے آپ سیونگ شروع کر رہے۔ تو یہ جو چارٹ ہے اس وقت، یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، میں اردو اس کو نہیں کر سکا، کیونکہ اس کو سمجھنا زیادہ اہم ہے بجائے ترجمہ کرنے کے۔ تو جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی جوانی میں آپ سیونگ شروع کر دیں، 20-25 سال کی عمر میں، یا 30 یا 40 سال کی عمر میں، یا 50 اور 55 کی عمر میں، تو جتنا دیر سے شروع کریں گے بچت اور انویسٹمنٹ اسکیم، اتنا کم اخیر میں آپ کا رہ جائے گا۔ تو جیسے اگر 25 سال کی عمر میں 10,000 روپیہ ایسے نمونہ کے طور سے بھی آیا، 1,000 بھی کر سکتے ہیں۔ تو 25 سال کی عمر سے اگر آدمی 30 سال تک انویسٹمنٹ کرتا رہے گا تھوڑا تھوڑا، تو اس کو ریٹائرمنٹ کی ایج 60 کی عمر میں 14 کروڑ ملے گی، یہ اندازاً ہے، یعنی اس کی ویلیو ہو جائے گی۔ اور اگر 35 کی عمر میں شروع کرے گا تو اسے بہت ہی کم ملے گا، 3 کروڑ۔ ان 3 کروڑ کا اس کی ویلیو ہوگی، اور اس کی انکم جو بھی آپ چاہیں۔ اسی طرح اگر 45 کی عمر میں شروع کریں تو کروڑ سے بھی کم ہے، اور 55 کی عمر میں شروع کریں تو 5 سال میں تو کل 9 لاکھ یا کچھ ایسے ہی ہوگا، 9 لاکھ تقریباً۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا زیادہ دن تک بچت ہوگی، جیسے کہ ہمیں آپ کو پتا ہے کہ عمرہ اور حج کے لیے لوگ ابتدائی جوانی سے کیا کرتے تھے۔ مجھے خود اپنے والدین کا یاد ہے، ہمارے والدین بہت پابندی سے حج اور عمرے کے لیے آہستہ آہستہ جمع کرتے تھے، تقریباً 10 سے 15-20 سال تک جمع کرنے کے بعد ان کے پاس اتنے رقم ہوئی کہ وہ حج عمرے پہ جا سکے۔ چند اور معلومات جو ہے زبانی عرض کر دوں، چونکہ میرا تجربہ بہت لمبا 25-30 سال کا رہا ہے ٹاٹا کے ساتھ، اور یعنی اس 20-25 سالوں میں پچھلے صرف 4-5 سالوں سے میں ان کا شریعہ ایڈوائزر ہوں۔ تو بہت ساری معلومات جو ہے میں نے لکھی نہیں ہے، بلکہ آپ کی خدمت میں بس ایسے زبانی عرض کروں۔ پہلے تو فقاہتاً یہ عرض کرتا ہوں کہ جب شروع میں یہ لانچ ہوا تو بہت ہی چاہے خوشی یا افسوس کریں کہ مسلمانوں نے اس کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھا، لیکن جین کمیونٹی اور کرسچن چرچز نے کروڑہا روپئے اس میں لگائے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ٹاٹا اگر ایتھکس پہ آ رہا ہے، اور شریعہ ایتھکس جو ہے اسلام کی جو حرام و حلال کی تمیز ہے، اس سے اور بھی انسان دنیا میں ہیں، اور بھی مذاہب ہیں جو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ کرسچینٹی کے نام سے تو کوئی فنڈ ہے نہیں، لہذا شریعہ ٹاٹا ایتھیکل میں سب سے بڑے انویسٹر جو ہے وہ جین کمیونٹی کے لوگ تھے، اور کرسچن جو چرچز ہیں بمبئی اور ساؤتھ میں، انہوں نے پہلے زیادہ پیسے لگائے، اور مسلمانوں نے انفرادی طور سے اس پر زیادہ توجہ نہیں کی۔ یہ افسوس کی بات تھی، لیکن خوشی کی بات یہ ہے، یعنی یہ تقریباً آج سے 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں، کہ اس کا 500 کروڑ تک کا ٹوٹل تھا۔ ٹاٹا کے جو دوسرے فنڈز ہیں وہ ہزار کروڑ کے ہیں، اور یہ صرف 100-500 کروڑ تک تھا۔ لیکن پچھلے جولائی میں جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر ہندوستان بھر میں، اور یوٹیوب میں اگر آپ ٹاٹا ایتھیکل فنڈ دیکھیں گے تو کافی مسلم انویسٹر ایڈوائزری لوگوں نے اس کو عام مسلمانوں کو بھی تشریح کی ہے اچھی طریقے سے، اور لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ریئل میں شریعہ کے مطابق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ اور اس کی گنجائش نہ رکھنی چاہیے۔ خود بہت سے مشائخ بھیونڈی بمبئی میں، انہوں نے ذاتی طور سے بھی مجھے پوچھا، اور میں نے بھی انہیں تصدیق کی، اور اچھی طرح میں نے سمجھایا، جیسے آپ کو 1-1.5 گھنٹہ لگا مجھے سمجھانے میں،
کہ کس طریقے سے اس کی شرعی بنیادیں ہیں اور ٹاٹا کیوں اس میں انٹرسٹڈ ہے. اور ٹاٹا کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ہندوستان کی بہت ساری چیزوں کو مینیج کرتا ہے. تو اب اس کی جو یعنی اچھا جو سائز ہے تقریباً 1200 کروڑ کا سائز ہے ابھی. اور اس میں خلیج میں جو لوگ کام کرتے ہیں پورے سعودی عرب وغیرہ میں، ان لوگوں نے بھی اپنی کچھ بچتوں کا حصہ اس میں ڈالا ہے. اور خود ہندوستان میں بھی بہت سے لوگوں نے پینشن اور دوسرے مقاصد سے، تعلیمی مقاصد سے اس میں ڈالا ہے. تو اب یہ ایک معتدل حصہ بن گیا ہے اور مسلم و غیر مسلم سبھی اس فنڈ کی طرف متوجہ ہیں اور رہ رہے ہیں. اور خود جو باہر موریشس میں جو شریعہ فنڈ، ٹاٹا شریعہ فنڈ انہوں نے لانچ کیا ہے، اس کا سائز تو میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ میں اس کے بارے میں، اس کی مارکیٹنگ میں سے واقف نہیں ہوں. لیکن اگر ضرورت پڑے تو معلوم کر سکتا ہوں. وہ گویا باہر کے جو لوگ فورن کرنسی میں انڈیا میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے شریعہ فنڈ بنایا ہے، اور ہندوستانی کرنسی میں جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایتھیکل فنڈ بنایا ہے. تو اب ایک اچھے لیول تک پہنچ کے ٹاٹا کے لوگ جو ہیں، ٹاٹا میں جو مینیجر تھے ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ دیکھیے ہم یہاں اس لیے نہیں کام کرتے کہ یہ کوئی مالیاتی ادارہ ہے. ہم یہاں 10-15 سال 20 سال سے یہی کام کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا دل مطمئن ہے کہ ٹاٹا جو کر رہا ہے وہ ایک بہت ہی اچھا کمیونٹی سروس ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس کمیونٹی کے لیے سروس اچھی پرووائڈ کر رہا ہے. اور جتنی بھی اصول ہیں ٹاٹا کے لانگ ٹرم اور جو تاریخی چیزیں ہیں اس سے ہم ذاتی طور سے مطمئن ہیں اور اپنی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں. ورنہ کسی بھی مالیاتی ادارے میں وہ چلے جائیں تو وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ٹاٹا کے جو ملازمین ہیں جن سے میں ہر سال جا کے ملتا ہوں اور ان سے صورتحال دریافت کرتا ہوں، اور ہر 3 مہینے یا 6 مہینے پر ان کا یہ آڈٹ ہوتا ہے ان کی تمام کمپنیز کا. وہ کمپنیز کی لسٹ ہم کو دیتے ہیں اور ہم اس کو چیک کرتے ہیں. اور چیک کرنے کے بعد ایک جو چیز پچھلے لیکچرز میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ان تمام کمپنیز میں کچھ 1-2-3% اب 3% تک کبھی کبھی حرام انکم یعنی انٹرسٹ کی انکم بھی آ جاتی ہے، لیکن بہت ہی کم، یعنی 1.5-1% سے زیادہ نہیں ہو پاتی ہے. تو اس کو ہمارے جو آڈیٹر ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ حضرات ہیں، وہ دیکھ کر کمپنیز کے اکاؤنٹ دیکھ کر ٹاٹا کو ہر 3 مہینے پر اطلاع دیتے ہیں کہ فلاں کمپنیز میں آپ نے رکھا تھا، اس کا 1% جو ہے اس سال جو ہے نکالنا پڑے گا، چیریٹی میں دینا پڑے گا. حرام انکم ہے جس کو ہمیں صدقہ کرنا پڑے گا بلا نیت ثواب. جیسے کہ عام طور سے علماء کرام اور مفتیان نظام جو ہے انٹرسٹ کے جو پیسوں کے لیے جو حکم دیتے ہیں وہی اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں پرجنگ یعنی پیوریفیکیشن. ٹاٹا کے اس شرعی فنڈ میں بھی کچھ 1 یا 1.5% تک کبھی کبھی غیر شرعی چیزیں بھی آ جاتی ہیں ایکسیڈنٹ کے طور سے، یعنی قصدن نہیں ہوتی ہے بلکہ کچھ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ اور قانونی مجبوریوں کی وجہ سے کچھ پیسے جو بینکوں میں رکھے جاتے ہیں کمپنیز کے، اس کا کچھ انٹرسٹ آ جاتا ہے جو اس کے سالانہ اکاؤنٹ میں آتا ہے، اور وہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو بتا دیتے ہیں. اور وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر انویسٹر کو بتا دیں کہ اس سال آپ کی تمام انکم میں سے 1% جو ہے وہ آپ کسی چیریٹی کو صدقہ کر دیں، کیونکہ ٹاٹا خود آپ کے نام سے صدقہ نہیں کر سکتا، قانونی طور سے انہیں منع ہے. لہٰذا وہ ذمہ داری کے طور سے ہمیں مطلع کر دیتا ہے. جیسے زکوٰۃ دینا ہر فرد کی ذمہ داری ہے، تو زکوٰۃ جیسے ہم علماء اور مفتیان کرام بتا دیتے ہیں کہ اتنی % ہے آپ خود ہی نکال لیں، ہے نا. اس میں ہم ان کے وکیل نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے معاون و مددگار ہوتے ہیں. اسی طرح ٹاٹا ہر انویسٹر کو جو حرام انکم ہوتی ہے بہت ہی معمولی اس کے بارے میں اطلاع دیتا ہے. یہ سب چیزیں تھی. ایک اور چیز جو اس ٹاٹا میوچول فنڈ سے تعلق نہیں ہے بلکہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ سے متعلق ہے، جو پچھلے لیکچرز میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ یہ جو کمپنیز ہیں حلال تجارت کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بینکوں کا قرضہ نہیں ہو اور یہ خود بھی زیادہ پیسے بینکوں میں رکھ کے انٹرسٹ پہ نہ کما رہے ہوں. تو یعنی
ان تمام بینکوں کی مالی صحت کے ساتھ ساتھ اخلاقی صحت اور شرعی صحت بھی نگرانی کی جاتی ہے، اور اس کا جو عالمی معیار طے ہو چکا ہے ایوفی کے شریعت اسٹینڈرڈ کے ذریعے، معایر الشریعہ کے ذریعے، اور اس میں جو اکاؤنٹنگ اور کلیننگ اور نگرانی اور فائنینشیل ریشوز کے جو قاعدے بیان کیے گئے ہیں، ان سب کا لحاظ ہم کر کے لسٹ ٹاٹا کو دیتے ہیں، اور ٹاٹا کے جو فنڈ مینیجر ہیں ان کو بھی ہم ہر 6 مہینے پر بریف دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ چیزیں آپ کو لحاظ رکھنی ہے، اور وہ بھی اس کا عہد کرتے ہیں اور ہم سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں آڈٹ کرنے کے بعد کہ ہاں انہوں نے اس کا لحاظ کیا تھا اور جو ہماری طرف سے ہدایات تھی اس پر انہوں نے عمل کیا۔ اس کا ہر 3 اور 6 مہینے پر مسلسل ربط کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہاں برطانیہ میں خود میں ابرڈین اسلامک فنڈ جو تھا اس میں ہر 2 مہینے 3 مہینے پر ہماری میٹنگیں ہوتی تھی، اور اس میں جو ایک خاص کمپنی ہوتی تھی جو اس کام کو حساب کر کے ہمارے سامنے پیش کرتی تھی، یعنی فنڈ مینیجر کے علاوہ ایک ایکسٹرنل ایڈوائزر ہوتے ہیں، جیسے تاسیس ہے یہاں ممبئی میں، اس طرح ایڈوائزر ہوتے ہیں جن پر 50,000 یا لاکھ ڈالر خرچ کر کے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ان سینکڑوں کمپنیز میں جہاں جہاں ہم نے انویسٹ کیا ہے اس میں اگر کوئی غیر شرعی چیز آ گئی ہو تو اس کو ہمیں توجہ دلائیں اور ہم اس کو پیور کر سکیں۔ تو یہ سب آپ لوگوں کے اطمینان کے لیے، سمجھنے کے لیے عرض کیا ہے، اور یہ آج کا جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے وہ میں نے PDF میں آپ لوگوں کو بھیج دیا ہے، اور اردو میں میرے علاوہ بہت سے اور لوگوں نے بھی اس کو جو اپنے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک ویڈیو بھی میں نے آپ کے لیے اپلوڈ کیا ہے، اگر وہ شیئر ہو جائے گا تو یعنی میرے علاوہ دوسروں سے بھی سن سکتے ہیں۔ اتفاق سے پچھلے 25 سالوں کے میں سے پچھلے 5 سال جو ہیں میں ان کا شرعی ایڈوائزر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے دبئی اسلامک بینک والے تھے، اور اس سے پہلے جو ہے ایک بمبئی کی ایک کمپنی تھی، اس کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، 25 سال پہلے جب ٹاٹا والوں نے شروع کیا تھا، وہ بیت النصر کے نام سے جو گروپ تھا بمبئی میں، انہوں نے ٹاٹا والوں کو توجہ دلائی تھی کہ اس طرف بھی آئیے اور اسلامی انویسٹمنٹ کریں مسلم کمیونٹی کے لیے، اور ایتھیکلی جو لوگ کانشیس ہیں۔ چنانچہ دیکھیے کہ غیر مسلموں میں بھی جین کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی جو ہے انہوں نے اس ٹاٹا میوچل فنڈ میں بہت ہی سبسٹینشل سینکڑوں کروڑ انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں۔ مسلمان افراد کا پیسہ اس میں کم ہے، اداروں کا ہے، اور ٹرسٹ وغیرہ کا ہے۔ ممبئی یا دوسری جگہوں کے بڑے بڑے ٹرسٹ حضرات نے بھی ٹرسٹوں نے بھی رکھا ہوا ہے۔ عام طور سے مسجدوں کو ٹرسٹ والے جو ہے بہت ہی گھبراتے ہیں انویسٹ کرنے سے، لیکن ان کو جب سمجھایا گیا کہ پیسہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنے سے اس کی ویلیو گھٹتی جاتی ہے ہر سال 2 سال پر، اور یہ گویا آپ پبلک فنڈ کے ساتھ ناانصافی کریں گے کہ اگر آپ پیسوں کو ایسے ہی آئیڈل کرنٹ اکاؤنٹ میں یا دوسرے اکاؤنٹ میں رکھیں گے جس کا کوئی استعمال نہ ہو۔ خود یہاں برطانیہ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تمام مسجدیں ماشاءاللہ کیش رچ ہیں، یعنی ان کے پاس لاکھوں پاؤنڈ، لاکھوں کروڑ روپے ہر وقت رہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں، لیکن چونکہ ٹرسٹی حضرات ان کو کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے یا ان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے انویسٹمنٹ کرنے پر، اس لیے انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اور آج کے زمانے میں جو کرنسی کی صورتحال ہے، ولیٹیلٹی اور غیر یقینی صورتحال اور مہنگائی کی جو صورتحال ہے، انفلیشن کی جو صورتحال ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہر سال ہمارے جمع کیے ہوئے پیسے کی ویلیو گھٹتی جاتی ہے۔ جب تک کہ ہم اسے مارکیٹ میں لگائیں گے نہیں، اس وقت تک اس کی ویلیو کو محفوظ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اے مسلمانوں خرچ کرو اس چیز کو جس میں اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا نائب بنا رکھا ہے۔ یعنی 1 روپیہ جو صبح میں خرچ کروں گا روٹی اور ناشتہ کرنے کے لیے، تو جو دکان والا وہ پیسہ کمائے گا وہ اپنے لنچ کے لیے استعمال کرے گا، اور لنچ والا جو کمائے گا وہ اپنے شام کے کھانے کے لیے استعمال کرے گا۔ تو میرے صبح ناشتے کا خرچ کیا ہوا شام تک 5-7 لوگوں کے کام میں آ چکا ہوگا۔
بجائے اس کے کہ پیسے جمع کر کے رکھے جائیں تکیے کے نیچے یا دیواروں میں کھود کے رکھے جائیں یا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے جائیں. یہ معاشی حقیقت ہے کہ پیسوں کا اگر استعمال نہیں ہوگا تو اس کی ویلیو اور اس کی قوت خرید ختم ہو جائے گی، اس کی افادیت ختم ہو جائے گی. اور پیسوں کے معاشرے میں انویسٹ کرنے سے، سرمایہ کاری کرنے سے تجارتی اور معاشی امور میں اضافہ ہوگا، ساری انسانیت کا بھلا ہوگا. یہ سب چند چیزیں میرے ذہن میں تھی جو پریزنٹیشن کے علاوہ. اب میں اس پر جی اپنی جزاکم بات اللہ تعالیٰ فی لیکن الدارین. کوئی سوال اگر ہو تو ابھی بھی یا کل بھی میں جی جی حاضر رہوں گا. جی